إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد الصلاة تعریف تمجید تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے گنج بخش ہے لجپال ہے غریب نواز ہے غوث اعظم ہے اعلیٰ کل شیء قدیر ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم پیر اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امام کائنات نبی التوبہ نبی الرحمہ بشیر نذیر سراج المنیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب کلمہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے اپنی یکتائی اور اپنی الوہیت کا بڑے ہی واضح انداز کے ساتھ تذکرہ کیا کلمہ طیبہ جو ہے وہ میرے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اس کلمے کی تعریف کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کی تعریف کروائی ہے اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے میں اللہ ایسے انسان کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی اور
ایسے انسان کو بہشت کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان سچے دل کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، اور جو انسان اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کلمے کو بار بار پڑھتا ہے، تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات رکھے۔ اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ پر۔ پریشانی آئے تب بھی، مصیبت آئے تب بھی، بیماری آئے تب بھی، وبا آئے تب بھی، دکھی ہو تب بھی، آزمائش ہو تب بھی، خوشی کا موقع ہو تب بھی، کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اور فرشتے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ اور فرشتے اور اہل علم بڑے ہی انصاف کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی ہمیں دنیا میں لانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی ہماری موت و حیات کا مالک ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، کہ یہ بڑی ہی سچی باتیں، سچی باتیں، کون سی باتیں؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ آج پریشانی ہے، آج مصیبت ہے، آج دکھ ہے، آج انسان خوف میں مبتلا ہے، تو ان ساری چیزوں سے کون نکال سکتا ہے؟ اللہ۔ جو بیماری بیچنے والا ہے وہی ہمیں اس سے نکالنے والا بھی ہے۔ ہمیں توکل صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ هو الحي، وہ میرا اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ مخلوق زندہ ہوتی ہے، مر جائے گی، لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، وہ میرا اللہ هو الحي، هو الحي، وہی زندہ ہے، وہی جاوید ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ هو الحي لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولادیں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قرآن نے تو بڑا ہی اچھا اصول بیان فرما دیا کہ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کا ہم سب کو ورد کرنا چاہیے۔ بے شمار قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کی یکتائی کی آیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر اس انسان کی طرف بھیجا گیا کہ میں ہر اس انسان کے طرف جا کر اس سے لڑائی کروں۔
جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتا، جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، میری ہر اس انسان سے جنگ ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا مال بھی محفوظ ہے اور اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ کس کی بدولت؟ کلمے کی بدولت، کلمے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کی مال اور اس کا جان جو ہے وہ اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے ذمہ ہے کہ ایسے انسان کی حفاظت کرے جو اس بات کا اقرار کرے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا موحد انسان جہنم میں گیا ہوگا، جہنم میں اس کو سزا مل رہی ہوگی۔ اللہ اس انسان کو جہنم سے نکالیں گے، اور اگر وہ موحد تھا اور اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر، گندم کے دانے کے برابر اگر نیکی تھی تو اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اور اس کو پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور کوئی نیکی نہیں، گندم ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے، تو اللہ ایسے انسان کو جہنم سے نکالیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایسے انسان پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لوگوں کو بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر بتلاؤ گے تو لوگ پھر اسی پر عمل کریں گے کہ لا الہ الا اللہ۔ دو حدیثیں میں نے ابھی بیان کی ہیں، ایک میں بیان کیا کہ اللہ کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، اور ابھی دوسری حدیث بیان کی ہے کہ اللہ ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ یعنی کہ کلمہ پڑھنے والا انسان جہنم سے نکلا، اور دوسری حدیث میں آیا کہ کلمہ پڑھنے والے انسان پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اب یہ دو حدیثیں جمع ہو گئی، اس کا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی واضح پیغام ہمیں دے گئے، باتیں سمجھا گئے۔ بخاری کی روایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بڑا شرک اور ایک ہوتا ہے چھوٹا شرک، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ جو شرک اکبر ہے وہ انسان اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک اکبر، بڑا شرک کرنے والا انسان اگر اسی حال میں مر گیا، فوت ہو گیا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جا کر اپنی سزا کو پورا کر کے اللہ کی رحمت سے وہ دوبارہ جنت میں چلا جائے۔ اب تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایسا انسان جو نہ شرک اکبر میں مبتلا ہوا، نہ شرک اصغر میں مبتلا ہوا، نہ بڑا شرک اس نے کیا، نہ چھوٹا شرک کیا، تو ایسے انسان پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایسا انسان جہنم میں نہیں جائے گا کہ جس نے پوری زندگی شرک نہ کیا۔ یا آپ ایسے سمجھ لیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ ایسے انسان کو جہنم سے دور کر دے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے دنیا میں زنا کیا ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان نے دنیا میں گناہ کیے ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر زنا بھی کیا ہو تب بھی اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب بیان ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس حدیث کی وضاحت کی کہ اگر انسان مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیا، اس نے دنیا میں زنا بھی کیا ہو، بدکاری بھی کی ہو، اللہ کو ناراض بھی کیا ہو، تب بھی مرنے سے پہلے اگر اس نے معافی مانگ لی، اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لا الہ الا اللہ کی بدولت اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خاتمہ بالایمان ہوا، مرنے سے پہلے وہ کلمے کا اقرار کر گیا، مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر گیا، مرنے سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگ گیا، تو اس کا نجات ہو گئی، اس کی نجات ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کا ورد کریں، اپنے اللہ کے نام کا ورد کریں، وظیفے کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔ کوئی پتہ نہیں، اب تو کچھ پتہ نہیں چلتا، صبح انسان ٹھیک ہوتا ہے، شام کو ختم، مہلت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، وقت کا، ٹائم کا، عمر کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کو منا لیجئے، اپنے اللہ کو منا لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ ہم سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، بڑی خطائیں ہو چکی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان پریشان ہے، مصیبت سے دوچار ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے۔ کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا کریں گے، کس طرح رہیں گے؟ صبح گھر سے نکلتے ہیں، کیا سوچ کر نکلتے ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے کہ انسان ختم ہو چکا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت قریب ہے، اس سے پہلے اپنے اللہ کو منا لیجئے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ اس کلمے کے ورد کے ساتھ بڑا انسان گناہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سیاکار ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا ہی تہجد گزار ہوں، میں بڑا ہی نیک انسان ہوں، میں بہت کچھ ہوں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہیں نہ کہیں اگر ظاہری طور پر نہیں تو باطنی طور پر انسان کے بڑے گناہ ہیں، انسان کی بڑی خطائیں ہیں۔ ہماری خلوتیں، ہماری علیحدگی، ہماری تنہائی، وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہم تو لوگوں کے سامنے گناہ کر ہی رہے ہیں، خلوت میں ہوئی ہے جو اللہ کو پتا ہے، یہ انسان کو معلوم ہے۔ ہمیں ان کی بھی معافی مانگنی چاہیے، ان کا اقرار کرتے ہوئے میرے مالک ہم ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، میرے مالک ہم ان امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، میرے مالک ہم ان چیزوں کو نہیں سہ سکتے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنے کرم کے ساتھ ان بیماریوں کو ہم سے ٹال دے، ان وباؤں کو ہم سے ٹال دے، ان وباؤں کو دور کر دے۔ تیرے بندے، تیری بندیاں سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ علماء جا رہے ہیں، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دین سمٹتا جا رہا ہے، دین جا رہا ہے۔ مسلمانوں وقت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے، ہر انسان اپنے نام اعمال پر نظر دوڑے، ہر انسان اپنی زندگیوں کی طرف دیکھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، ہم کس وقت
کیا ہے، آج ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، پتہ نہیں شام نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ وقت ہے اس بات کا، ضرورت ہے اس بات کی کہ میرے بھائیو اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو۔ وہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اگر اللہ کو منا لیا تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور اسی حالت میں ہم مر گئے تو میرے بھائیو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میرے بندے اقرار تو کر، معافی مانگ تو صحیح، میں تجھے معاف کروں گا، رو تو صحیح، میں تجھے معاف کروں گا۔ اگر رو نہیں سکتا تو رونے والی شکل ہی بنا لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرز کو اپنائیں، اس طریقے کو اپنائیں، اس انداز کو اپنائیں کہ میرے اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے بھی پریشان ہے، مسجدوں میں آنے سے بھی ڈر رہے ہیں، ہر جگہ جانے سے بھی ڈر رہے ہیں، کہیں موت ہمیں پکڑ ڈالے۔ موت آئے گی، موت آئے گی جب میرے اللہ کا حکم ہوگا، جب میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ موت نے آنا ہے، آ کر رہنا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اپنے اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت مخلوق میں سے ایک انسان کو باہر نکال دے گا، اس کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر ہوں گے، 99، اور ایک صحیفہ، ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، اتنا لمبا، اور 99 رجسٹر سامنے پڑے ہیں، انسان سامنے۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں؟ اللہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں نے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ اللہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں؟ یا اللہ میرے ہی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان صحیفوں میں سے، ان رجسٹر میں سے ایک نیکی ایسی ہے میں اسے نکال دیتا ہوں۔ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ نیکی کون سی ہو؟ وہ نیکی کون سی ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، توحید، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک نیکی رجسٹر سے نکل آئی، اللہ فرمائیں گے کہ آؤ تمہارے نامہ اعمال کو ترازو میں تولا جائے۔ ترازو کے پاس چلتے ہیں، یا اللہ 99 رجسٹر اور ایک نیکی کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ آؤ تولا۔ وہ ایک کلمہ توحید والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ ایک نیکی ترازو کے ایک طرف اور 99 رجسٹر ایک طرف، اللہ کے نام کا پردہ باری ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کو منا لیجئے، کلمے کا بار بار فرد کیجئے، کلمے کو بار بار پڑھیے، اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے، اللہ کی توحید پر عمل کیجئے، اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے، دنیا والوں تک پیغام پہنچا دیجئے کہ وہی میرا اللہ ہے جس نے مجھے
مجھے پیدا کیا وہی میرا اللہ ہے، جس نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا وہی میرا اللہ ہے، جو مجھے یہاں سے لے کر جائے گا وہی میرا اللہ ہے، جو مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ پھر ہمیں بھی اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سب کو، ہم سب کو اٹھے ہوئے اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشنیں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اللہ مرتے وقت کلمے کی ہوش نصیب فرما، کلمہ توحید پر موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز کے لیے وضو کرتے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ہر وقت باوضو رہے، اپنے آپ کو باوضو رکھے، وضو کی حالت میں انسان کو رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وضو کرے، اچھا وضو سے مراد کیا ہے؟ سنت کے مطابق وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات پڑھے گا، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ تو یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اس وظیفے پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون انسان ہوگا؟ کون سا ایسا انسان ہوگا جو سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، قیامت والے دن وہ انسان سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان رات کو سویا ہے، بیدار ہو جائے، تب انسان یہ دعا پڑھے، یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي۔ یہ دعا بڑی آسان سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سویا ہوا بیدار ہو جائے، یہ دعا پڑھ لے، آپ نے فرمایا کہ انسان اس موقع پر جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کو فوراً قبول فرمائے گا، جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کو فوراً قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ 100 مرتبہ جو انسان ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو انسان یہ کلمات 100 مرتبہ صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام تک اللہ ایسے انسان کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شام کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ صبح کے تک ایسے انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخری حدیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ اپنائیے، اس وظیفے کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے۔
لہذا ہم سب کو ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ آخری وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہاں تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو انسان اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ، اللہ سمندر کی جال کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بڑی ہی اہم باتیں ہیں اور ضرورت ہے اس بات کی۔ آج اگر ہم نے اللہ کو منانا ہے تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ یقیناً اللہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان اس وقت جس پریشانی سے دوچار ہے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اللہ اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، اب وہ انسان ہسپتالوں میں جانے سے بھی ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ کچھ سننے میں آ رہا ہے، حقیقت کیا ہے یہ تو میرے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ دنیا والوں کا محتاج نہ کری، اللہ دنیا والوں کا محتاج نہ کری۔ اللہ جتنی زندگی ہے ایمان سلامتی کے ساتھ اللہ تیری تابعداری اور فرمانبرداری میں ہماری گزرے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو ہمارے پیارے محسن عزیز و اقارب رشتہ دار علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کی رونقوں کو اللہ دوبارہ بحال فرما، اللہ وہاں کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما، اپنے گھروں کو آباد فرما، شیطانی طاقتوں کو ختم کر دے، طاغوتی عزائم کو پاش پاش کر دے۔ یا اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، قوم کے ساتھ قوم ملا لیں، اپنی شلواروں کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، پہلی صف کو پہلے مکمل کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.